بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 54 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی دنیا کے ایک اور اہم ملک جمہوریہ ترکی کے بارے میں ہوگا۔ آج اس کا ہم حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک ترکمانستان کے آخری حصے پر مشتمل تھا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے وسائل پر گفتگو کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی معدنیات کے بارے میں جانا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی زراعت کے بارے میں گفتگو کی، اور پچھلے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کی سیاحت تھی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ جمہوریہ ترکیہ کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پر آج ہم اس ملک کے رقبے پہ گفتگو کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ اس سبق کا اس ملک کی آبادی سے متعلق ہوگا، اور آج کے سبق کا ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ ترکی کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوگا۔ تو یہ آج کے سبق کی 5 اہم ابحاث ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی جمہوریہ ترکی کے محل وقوع کی جانب۔ ترکی کو ترکی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا گیا ہے کہ ترک قوم اور ترکو پہاڑ کی مناسبت سے اسے ترکی کا نام ملا ہے۔ یہ ملک ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس ملک کے پڑوسی ممالک پر بات کرتے ہیں۔ اس ملک کے شمال میں بلغاریہ اور بحیرہ اسود ہیں، شمال مشرق میں جارجیا اور آرمینیا ہے، مشرق کے اندر اس ملک کا پڑوسی ایران ہے، جنوب کے اندر عراق، شام اور بحیرہ روم ہے، جبکہ مغرب کے اندر بحیرہ ایجین اور یونان واقع ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اہم پڑوسی تھے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ عزیز طلبہ کرام، اس ملک کے محل وقوع کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نقشے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس ملک کے پڑوسی کون کون سے ہیں۔ یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ ملک ترکی ہے، جبکہ اس ملک کے شمال کے اندر بلغاریہ اور بحیرہ اسود ہے۔ اسی طرح اس ملک کے شمال مشرق کے اندر جارجیا اور آرمینیا واقع ہیں۔ مشرق کے اندر اس ملک کا پڑوسی ایران ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایران ہے اور اس کی سرحد یہ ترکی کے ساتھ مل رہی ہے۔ اس ملک کے جنوب میں شام اور عراق واقع ہیں۔ اسی طرح اس ملک کا ایک اور پڑوسی جو اس کے مغرب میں ہے وہ یونان ہے۔ تو آپ کے سامنے اس نقشے کو پیش کیا گیا۔ اس نقشے کے ساتھ ہی آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ ترکی کا 95% رقبہ ایشیا کے اندر واقع ہے اور 5% یعنی 9000 مربع میل یورپ میں ہے۔ ایشیائی ترکی کو ایناڈولو یا اناتولیا کہا جاتا ہے اور یورپی حصے کو تھریس کہتے ہیں۔ اسے درہ دانیال، بحیرہ مارمور اور خلیج باسفورس ایشیائی حصے سے الگ کرتے ہیں۔ ترکی کی شرقاً غرباً لمبائی 1633 کلومیٹر یعنی 1015 میل ہے، اور شمالاً جنوباً چوڑائی 748 کلومیٹر یعنی 465 میل ہے۔ ارضی خدوخال اور ٹوپوگرافی کے اعتبار سے ترکی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بحیرہ اسود کا ساحلی میدان، نمبر 2 بحیرہ ایجین کا ساحلی میدان، نمبر 3 بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ، نمبر 4 اناتولیا کا سطح مرتفع، نمبر 5 مشرقی پہاڑی علاقہ۔ وسطی ترکی میں وسیع و عریض سطح مرتفع ہیں۔ مغربی حصے کے علاوہ تمام ممالک میں پہاڑی سلسلے ہیں۔ مغربی علاقہ میدانی ہے جہاں سرسبز و شاداب وادیاں ہیں۔ ترکی کے ساحل سمندر کی لمبائی 7200 کلومیٹر ہے جو 4441 میل بنتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خدوخال پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے جمہوریہ ترکی کا رقبہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس ملک کا رقبہ کتنا ہے۔ اس ملک کا رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ اس کے بڑے شہروں کی بات کریں تو اس کے بڑے شہروں میں استنبول، ازمیر، اودانا، برسا، دیار بکر، قونیہ، طرابزون، مرسن، غازی انتیب وغیرہ شامل ہیں۔ جمہوریہ ترکی کا بلند ترین مقام کوہ ارارات ہے جس کی بلندی 5165 میٹر ہے۔ اس ملک
ملک کی آب و ہوا کے بارے میں بات کریں تو اس ملک کی آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کا موسم سخت گرم جبکہ سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے۔ جمہوریہ ترکی کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ریلوے لائن 8617 کلومیٹر ہے۔ اس ملک کے پاس 120 ہوائی اڈے ہیں۔ اس ملک کی 9 بڑی بندرگاہیں ہیں جن میں استنبول، ازمیر، مرسن، سمسون، اسکندرن، گریز، حیدر پاشا، سالی پازاری اور طرابزون شامل ہیں۔ اس کی قومی فضائی کمپنی ترکش ایئر لائن سے کام کر رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ تیسرا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی کے بارے میں جانیں گے۔ ترکی کی آبادی تقریباً 84 ملین افراد پر مشتمل ہے، جو اسے مشرق وسطی کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک اور یورپ کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ ترکی کی آبادی متنوع ہے، اس کی سرحدوں میں مختلف نسلی اور ثقافتی گروہ آباد ہیں۔ ترکی میں آبادی کی اکثریت ترکی کے طور پر شناخت کرتی ہے جو کل آبادی کا 75.70% ہے۔ یہ گروپ بنیادی طور پر ملک کے مغربی علاقوں بشمول استنبول، انقرہ اور ازمیر میں مذکور ہے۔ ترکی کی ثقافت اور روایات اناطولیہ کی تاریخ میں گہری جڑی ہوئی ہیں جس نے ملک کی شناخت کو تشکیل دیا ہے۔ کرد ترکی میں سب سے بڑی نسلی اقلیت ہیں جن کی آبادی کا تقریباً 20.15% ہے۔ وہ بنیادی طور پر شام، عراق اور ایران کی سرحدوں کے قریب جنوب مشرقی ترکی میں آباد ہیں۔ کرد برادری نے گزشتہ برسوں سے اپنی ثقافتی اور لسانی حقوق کو تسلیم کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ملک میں جاری بات چیت اور اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے۔ دیگر اہم نسلی گروہوں میں عرب شامل ہیں جو کہ آبادی کا تقریباً 2% ہیں۔ بنیادی طور پر شام کی سرحد سے متصل صوبہ ہاتائے میں واقع ہیں۔ ترکی کی عرب آبادی طویل عرصے سے قائم کمیونٹیز اور پڑوسی ممالک میں تنازعات سے فرار ہونے والے حالیہ تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ یہ ملک لاز، جارجیائی، آرمینیائی، سرکاسی، یونانی، بلغارائی اور دیگر مختلف گروہوں کی چھوٹی برادریوں کا گھر بھی ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی میں نقل مکانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے جس کا اثر اس کی آبادی پر بھی پڑا ہے۔ شامی پناہ گزین مہاجرین کا سب سے بڑا گروپ جن کی تعداد تقریباً 3.6 ملین ہے ترکی میں آباد ہیں۔ یہ افراد اور خاندان 2011 میں شام کی خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے ترکی میں پناہ کی تلاش میں ہیں۔ مزید برآں ترکی میں مقیم دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے غیر ملکی شہریوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے جن میں طلبہ، تارک وطن اور کارکنان شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد کا تعلق افغانستان، عراق، ایران، صومالیہ اور پاکستان جیسے ممالک سے ہے جو ترکی میں بہتر مواقع یا تعلیم کی تلاش میں ہیں۔ ترکی کے اندر آبادی کی تقسیم شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان نمایاں طور پر مختلف ہے۔ ملک میں شہری کاری ایک نمایاں رجحان رہا ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ شہروں میں مقیم ہے۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول کی اکیلے آبادی 15 ملین سے زیادہ ہے۔ تاہم دیہی علاقے اب بھی ترکی کی آبادی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر زرعی علاقوں اور چھوٹے شہروں میں۔ یہ علاقے اکثر زندگی کے زیادہ روایتی طریقوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور ملک کے زرعی شعبے کے ساتھ قریب سے جڑے ہوئے ہیں۔ مزید برآں ترکی میں نسبتاً نوجوان آبادی ہے جس کی اوسط عمر تقریباً 32 سال ہے۔ نتیجے کے طور پر نوجوان بالغ آبادی کا ایک بڑا حصہ بناتے ہیں جو ملک کی متحرک ثقافت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ چوتھا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے جمہوریہ ترکی کی آبادی سے متعلق گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم جمہوریہ ترکی کے اندر بولے جانے والی زبانوں کا جائزہ لیں گے کہ یورپ اور ایشیا میں پھیلے ہوئے اپنے جغرافیائی محل وقوع کے لیے جانا جاتا ہے جس نے پوری تاریخ میں اس کے لسانی منظرنامے کو متاثر کیا ہے۔ ترکی کی سرکاری زبان ترکی ہے جو کہ ترک زبان کے خاندان کا رکن ہے۔ ترکی نہ صرف ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے بلکہ یہ اہم ثقافتی اور قومی علامت کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ ترک زبان کا تعلق ترک زبان کے خاندان کی اوغوز شاخ سے ہے جس میں وسطی ایشیا، قفقاز اور مشرقی یورپ کے کچھ حصوں میں بولے جانے والی زبانوں کا ایک گروپ شامل ہے۔ یہ ترک عوام کی مادری زبان ہے اور ثقافتی اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ جدید ترکی کا ارتقاء عثمانی ترکی سے ہوا۔ یہ زبان سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔ جدید ترکی کی بنیاد 20ویں صدی میں جمہوریہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کی طرف سے شروع کی گئی زبان کی اصلاحات کے ذریعے رکھی گئی۔ ان اصلاحات کا مقصد زبان کو اپڈیٹ کرنا، اس کی رسائی کو بڑھانا اور خواندگی اور مواصلات کو فروغ دینے کے لیے اس کے گرامر کو آسان بنانا تھا۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں ترکی کے
حروف تہجی عربی رسم الخط سے لاطینی رسم الخط میں بدل گئے، جس سے سیکھنے میں آسانی ہوئی اور آبادی میں شرح خواندگی میں اضافہ ہوا۔ آج ترکی میں لوگوں کی اکثریت ترکی بولتی ہے اور یہ تعلیم، حکومت، میڈیا اور روزمرہ کی زندگی کی بنیادی زبان ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ترکی اپنے متنوع نسلی اور لسانی گروہوں کی وجہ سے مختلف دوسری زبانوں کا گھر ہے۔ ایسے ہی ایک زبان کرد زبان ہے جو بنیادی طور پر جنوب مشرقی ترکی میں کرد آبادی بولتی ہے۔ کرد ایک ہند یورپی زبان ہے جس کی اپنی الگ الگ بولیاں اور ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ کرد لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جنہوں نے برسوں سے ثقافتی اور لسانی حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عربی زبان آبادی کا ایک عام حصہ بھی بولتا ہے، خاص طور پر مسلمان ترکوں کے لیے اس کی مذہبی اہمیت کی وجہ سے۔ بہت سے ترک قرآن اور اسلامی ادب کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے عربی کو دوسری زبان کے طور پر پڑھتے ہیں۔ مزید برآں ملک کے بعض علاقوں میں عرب تارکین وطن کی کمیونٹیز موجود ہیں جو عربی زبان کی موجودگی میں مزید معاون ہیں۔ ترکی میں ایک اور قابل ذکر زبان لاز ہے جو بنیادی طور پر شمال مشرقی بحیرہ اسود کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ لاز ایک جنوبی کاکیشین زبان ہے اور ترکی کی لسانی ٹیپسٹری میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح جارجیائی جو جارجیائی کمیونٹی بولتی ہے اور آرمینیائی جو آرمینیائی کمیونٹی بولتی ہے ملک کے مخصوص علاقوں میں موجود ہیں۔ ان زبانوں کے علاوہ چھوٹی لسانی کمیونٹیز بھی ہیں جو کہ سرکیسین، یونانی، بلغاریائی، سریانی اور رومانی جیسے زبانیں بولتے ہیں۔ اگرچہ یہ زبانیں ترکی یا کرد جیسی وسیع پیمانے پر نہیں بولی جاتی لیکن یہ ترکی کے کثیر ثقافتی تانے بانے کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ مزید برآں انگریزی ترکی میں ایک غیر ملکی زبان کے طور پر مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ انگریزی زبان کی تعلیم عام ہو چکی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں اور نوجوان نسلوں میں۔ ایک عالمی زبان کے طور پر انگریزی کی بڑھتی ہوئی پہچان نے کاروبار، سیاحت اور تعلیم میں اس کے بڑھتے ہوئے استعمال کا باعث بنی ہے، جس سے بین الاقوامی برادری کے ساتھ رابطے میں آسانی ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ترکی ایک لسانی اعتبار سے متنوع ملک ہے۔ ترکی سرکاری زبان اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ کرد، عربی، لاز، جارجیائی اور آرمینیائی دیگر اہم زبانوں میں سے ہیں جو مختلف نسلی گروہوں کے ذریعے بولی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ 5واں پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے جمہوریہ ترکی کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر ایک نظر دوڑائی۔ اس پوائنٹ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا جمہوریہ ترکی کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خدوخال پر تفصیلاً گفتگو کی۔ تیسرے نمبر پر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں جانا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی سے متعلق پڑھا اور آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔